بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ حضرات، محرم الحرام کی آج 9ویں شب ہے۔ آپ لوگوں کی تعداد ٹائم دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ میں پھنس گئے ہو اور آپ میں پھنس گئے ہو۔ آپ لوگ پھنس گئے ہو کہ یہ کدا ادا کی ہو، اور میں آپ میں پھنس گیا ہوں۔ کوئی نہیں ہے پھر بھی مجھے بولنا پڑے گا، میری تو ڈیوٹی ہے۔ امام عالی مقام کا ذکر حسین، سچی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر پاک بھی عبادت ہے۔ عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ امام عالی مقام، شہید کرب و بلا، نواسہ رسول، علی اور فاطمہ کے دلبند امام حسین سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کا ذکر خیر عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اللہ جسے چاہے اسے نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کے مقدر کی بات۔
قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، اور دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ مقام شہادت، فلسفہ شہادت ہے۔ ایک بات حدیث آپ کو سناؤں، آپ کے لیے تعجب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں گلا کٹاتا ہے، آج کی طرح پرانی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، آج گولی ماری، بم پھینکا، زندگی ختم۔ اس زمانے میں دونوں طرف کے بہادر میدان میں آتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ، پیٹھ پہ یا سینے پہ ڈھال، سارے انتظامات کے ساتھ میدان میں دو بہادر آتے تھے، اپنا فن آزماتے تھے۔ مارنے والا جب دشمن پر اٹیک کرتا تھا، کبھی اس کا نیزہ بھالا سینے سے آر پار نکل جاتا، کبھی تلوار کا ایسا تیز وار چلتا کہ سر اور دھڑ دونوں الگ الگ ہو جاتے، کبھی پیر کٹ جاتا، کبھی ہاتھ کٹ جاتا، کبھی لاش تڑپتی رہتی۔ یہ اس زمانے میں مارکوں میں عام طور پر نظر آتا تھا، اور سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ جتنی چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ چونٹی سمجھتے ہو؟ کیڑی، ماکوڑی، چونٹی کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں گلا کٹانے میں تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ اور صحابہ اللہ والوں کا جذبہ تو دیکھو، ان کا شوق جذبہ جہاد دیکھو۔ احد کی لڑائی ہے، ایک طرف 3000 بہادر، ایک طرف 700 صحابہ، 3000 کا مقابلہ 700 سے، دو طرف فوجیں، رات ہو گئی، صبح کو لڑائی ہونے والی ہے۔ میدان احد میں، مدینہ پاک میں 4 کلومیٹر کی دوری پر دو صحابی ہیں، دونوں دوست ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک حضرت عبداللہ بن جحش۔ سعد بن ابی وقاص یہ رسول اللہ کے 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ عبداللہ بن جحش یہ رسول اللہ کے پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں اور رسول اللہ کے سالے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں کل جنگ ہونے والی ہے، آج کی رات نماز عشاء کے بعد دونوں بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، چلو ہم دونوں باری باری دعا مانگے، ایک دعا مانگے اور دوسرا آمین کہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ پہلے تم دعا مانگو، پہلے تم دعا مانگو۔ کہا ٹھیک ہے، دعا مانگ۔ مولا مکے والوں سے کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ تیرے دشمن ہیں، تیرے نبی کے دشمن ہیں، اس بنیاد پر میں ان سے لڑنے کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ کل میرا مقابلہ ایک تیرے
دشمن سے ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر تلوار چلائے، میں اس پر تلوار چلاؤں، آخرکار میں تیرے اور تیرے نبی کے دشمن پر تلوار کا ایسا وار کروں کہ وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ اتنی دعا مانگ۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ سبحان اللہ، اولیاء اللہ کی دعا جواب نہیں رکھتی تو یہ صحابہ ہیں۔ اب باری آئی حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا کی، کہتے ہیں مولا تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سربلندی کے لیے، تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ کل صبح کو جنگ ہونے والی ہے، مقابلہ ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میدان میں نکلوں، ایک بڑا طاقتور تیرا دشمن، تیرے نبی کا دشمن مجھ سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے، میں اس کا مقابلہ کروں، وہ میرا مقابلہ کرے، میں اس پر تلوار چلاؤں، وہ مجھ پر تلوار چلائے، آخرکار تیرا دشمن میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے کان کٹ جائیں، میرے پیر الگ ہو جائیں، میرا سر دھڑ سے الگ ہو جائے، اور میں تیری رضا کے لیے احد کے میدان میں شہید ہو جاؤں، اور قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے اے میرے بندے یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے، میں کہوں مولا تیری رضا کے لیے تیرے دشمنوں سے لڑ کر یہ حال کر کے آیا، تیری رضا کے لیے مجھے ایک مقام و مرتبہ مل جائے۔ یہ صحابی کی سوچ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین، جیسا دونوں نے کہا تھا دوسرے دن ویسا ہی ہوا۔ یہ صحابہ کا جذبہ جہاد۔ حضرت اچھا میں نے جو حدیث پڑھی نا کہ شہید ہونے والے کا جب گلا کٹتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے نہیں سنی ہوگی کبھی، میں آپ کو آج پہلی بار سناتا ہوں۔ جب گلا کٹتا ہے تو چیونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، عالم دین تھے، کتابوں میں دین بھرا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں ہزاروں باتیں ہیں، کبھی کسی کے سمجھ میں آتی ہیں کبھی نہیں آتی، ہر ایک علم والا بھی ہر بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے علم والے کتاب میں کچھ لکھتے ہیں تو بعد میں لکھتے ہیں واللہ تعالی عالم، اللہ زیادہ جاننے والا، اس لیے کہ ہر بات ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک اللہ والے تھے، بات سمجھنے جیسی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ارے گلا کٹے، تلوار چلے، تیر نیزہ چلے، خون کا فوارہ چھوٹے اور تکلیف نہ ہو، چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف، یہ کیسے؟ سمجھ نہیں آئی۔ رات تو خواب دیکھا، آواز آئی تمہارے من میں جو سوال ہے اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے، قرآن کی جو سورہ یوسف ہے اس میں اس کا جواب ہے۔ وہ بزرگ اللہ والے عالم دین تھے، سورہ یوسف نکالی، کتنی دیر تک بار بار پڑھتے رہے، ان کو جواب نظر نہیں آیا، لیکن آخرکار اللہ والے تھے، عالم تھے، علم والے تھے، نے ایک جگہ ان کو جواب مل گئے کہ جب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی، عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ وقت کی بیوی حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی، حضرت یوسف کو اللہ پاک نے ایسا روپ دیا تھا، اب ان کے عشق کے چرچے
مصر کی گلی گلی میں ہونے لگے. حالانکہ حضرت یوسف کو انہوں نے خریدا تھا, غلام بنا کے رکھا تھا, بھائیوں نے بیچا تھا, عزیز مصر کی بیوی نے خرید لیا تھا حضرت یوسف کو, زلیخا نے. جب مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ زلیخا غلام پر عاشق ہو گئی, اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گئی, جب عورتوں نے تانا دیا تو زلیخا کو ایک بات سوجی. اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی, اپنے گھر پہ بلایا, پارٹی رکھی, بڑے بڑے گھروں کی بہو بیٹیاں, سرداران مصر کی عورتیں زلیخا کے بنگلے پر آئیں. زلیخا نے ہر ایک کو ایک ایک سیب دیا, سفرجن ایپل, سب کو ایک ایک دیا, اور ساتھ میں چھری دی, اور آرڈر دیا جب میرا حکم ہو تب اس کو کاٹنا, میری مرضی کے بغیر نہیں, میرا جب آرڈر ہو, میرا حکم ہو تو سیب کو کاٹنا. آنے والی مہمانوں نے, جو رئیسان مصر کی بہو بیٹیاں تھیں, تیار ہو گئے, ٹھیک ہے. زلیخا نے حضرت یوسف کو کہا کہ جب میں اشارہ کروں, میرا حکم ہو, تو جہاں مصر کی عورتیں بیٹھی ہیں ان کے آگے سے گزر جائیں, ایک لمحہ تھوڑی دیر کے لیے جھلک دکھا کر ان کے آگے سے نکل جائیں. حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے. عورتیں آئیں, کرسی پر بیٹھی ہیں, ایک ہاتھ میں چھری ہے, ایک ہاتھ میں ایپل ہے, سیب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے حکم دیا کہ تم آگے آؤ اور ان عورتوں کے آگے سے گزرو. حضرت یوسف آئے, جیسے ہی آپ کی انٹری ہوئی, حضرت زلیخا نے سب عورتوں کو حکم دیا کہ سب مل کے سیب کو کاٹو. ہاتھ میں چھری, دوسرے ہاتھ میں سیب, ایپل کاٹنا شروع کیا. ادھر نگاہ حضرت یوسف پر ہے, ایسا روح جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا دھرتی پر آ گیا ہے. عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا, قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. حضرت یوسف کا جب روپ دیکھا, حسن و جمال دیکھا, عورتوں نے سیب کاٹنے کے بعد اپنی انگلی کاٹ ڈالی, انگلیاں کٹ گئی, خون بہنے لگا. نگاہوں کے سامنے حسن یوسف تھا, عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا ہاتھ کٹ گیا ہے, خون بہ رہا ہے, انگلیاں کٹ گئی ہیں, پتہ نہ چلا. اور ان کی نگاہیں حضرت یوسف کے چہرے پاک اور آپ کے حسن و جمال پر ٹکی رہی. اور کیا کہا, حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ تو کوئی نور کا پیکر معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے. انسان کبھی ایسا خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی نوری مخلوق کا, یہ تو کوئی نوری مخلوق کا فرد زمین پر آ گیا ہے. پتہ یہ چلا انگلیاں کٹ گئیں, ہاتھ کٹ گئے, خون بہنے لگا, لیکن دیکھنے یوسف کو دیکھنے والی عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے. اب سنیں, اللہ کے نام پر جو گلا کٹاتا ہے, میدان جہاد میں اللہ کے نام پر جو جہاد میں اپنی شہادت کا جام پیتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت اللہ اور اس کے رسول کا دیدار اسے ہوتا ہے, اللہ کو دیکھتا ہے, نبی کا دیدار ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, جسم کے اگر ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں تو بندے کو پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب حضرت عبداللہ
جنگ احد میں شہید ہو گئے میدان میں. 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. آج میرا موضوع نہیں, پوری ڈیٹیل نہیں بتا سکتا, اتنا بتاؤں کہ 70 صحابہ, 70 یعنی گجراتی والے نہیں, اردو والے 70, گجراتی کی سنتیں, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ 70 جنگ احد میں شہید ہوئے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد صاحب بھی اسی لڑائی میں شہید ہو گئے. لڑائی ختم ہو گئی, صحابہ کو دفن کیا گیا. 70 کی قبریں میدان احد میں ہیں. حضرت امیر حمزہ کا مزار بھی وہی ہے. حضرت, میں نے ابھی نام لیا, حضرت عبداللہ بن جہش کا مزار بھی وہی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا, بیٹے جب تیرے باپ نے اللہ کے نام پر گلا کٹایا, اللہ کے نام پر شہید ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, تو اللہ کی اور تیرے باپ کی بات کیا ہوئی تجھے معلوم ہے؟ بخاری شریف کے حدیث. یہ غیب داں پیغمبر کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پوچھا معلوم ہے؟ آپ نے کہا اللہ و رسولہ عالم. یہ ادب تھا ان کا, اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. سرکار نے فرمایا تیرے باپ گلا کٹانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ نے فرمایا میرے بندے کوئی تمنا ہو تو کہے, کوئی آرزو ہو تو بتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں تمہارے ابا نے کہا میرے مولا ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی تمنا ہے, بار بار دھرتی پر مجھے دیکھ اور بار بار تیرے نام پر گلا کٹاؤں, اس لیے کہ تیرے نام پر گلا کٹانے میں جو لذت ہے ایسی لذت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, شہید کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا گلا کٹاتا ہے. دوستان محترم, بات لمبی ہو گئی. کل جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہاں سے بات شروع کرتا ہوں, ٹائم پر بات ختم بھی کرنی ہے انشاءاللہ. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آئے, مکہ سے کربلا. محرم کی 2 تاریخ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئے. تو کیسے کہ گھوڑا آپ کا اب آگے چلنے کا نام نہیں لیتا ہے. دشمن کا 1000 کا لشکر ساتھ میں ہے. حر بن یزید ریاحی یزید لشکر کا فوجی کمانڈر ہے, امام عالی مقام کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اگلے دن محرم کی 3 تاریخ کو 4000 کا اور لشکر آ گیا. اس کا لیڈر عمرو بن سعد تھا. عمرو بن سعد اس زمانے میں ایران میں بغاوت ہو گئی تھی, بڑوا ہو گیا تھا ملک ایران. عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے آرڈر سے عمرو بن سعد کو 4000 کی فوج دے کر ایران بھیجنے کا فیصلہ کیا, اور عمرو بن سعد سے کہا اگر تم جیت گئے, ایران کی بغاوت کو کچل دیا, تو رے کی حکومت کا پروانہ میں تم کو لکھ کے دیتا, وہاں کے گورنر تم کو بنایا جائے. تیار ہو گیا. ابھی یہ روانہ نہیں ہوا تھا, روانہ ہونا چاہتا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام حسین کربلا میں آ گئے. اس نے عمرو بن سعد کو کربلا بھیجا. محرم کی 3 تاریخ کو 4000 کا لشکر, 1000 کا پہلے تھا, ٹوٹل 5000 کا لشکر ہو گیا. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھی جو لڑنے کے لیے نہیں
صرف امام عالی مقام کے عقیدت مند اور ماننے والوں کی ملاقات کے لیے آئے تھے، کربلا میں آئے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن سعد نے بلایا۔ یہ عمرو بن سعد، اس کا باپ رسول اللہ کا صحابی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دعا میں نام لیا، عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اتنا ہی نہیں، سارے صحابہ حضور سے کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہر صحابی رسول حضور کے بارگاہ میں کہتا تھا، لیکن میرے آقا نے زندگی میں کسی کو کہا ہو کہ میرا باپ عبداللہ اور میری ماں آمنہ تجھ پر قربان ہو، ایسی ہستی صرف ایک ہے جس کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اتنے بڑے باپ، جنتی باپ کا بیٹا بدبخت امام حسین سے لڑنے کے لیے کربلا میں آ گیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا حسین یہاں کیوں آئے؟ کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، بار بار خط لکھے، بار بار پیغام بھیجے، اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ کہا اگر میرا یہاں آنا کوفے والوں کو منظور نہیں ہے تو مجھے واپس جانے دے، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں چلا جاؤں۔ ابن سعد نے امام حسین کا جواب لکھ کر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا۔ حسین یہ کہتے ہیں کوفہ اور کربلا زیادہ دور نہیں، گھوڑے سوار تھوڑے وقت میں ریٹرن آ سکتا ہے۔ ادھر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو کہا حسین کو کہو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر نہیں تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قاصد آیا، عمرو بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام دیا۔ امام عالی مقام کو جب عمرو بن سعد نے یہ بات سنائی، امام عالی مقام فرماتے ہیں دیکھو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اگر یزید کو تم لوگوں کو ڈر ہے کہ میں خلافت میں بغاوت کروں گا، میں یزید کی حکومت کو ہتھیا لوں گا، تو مجھے کسی پردیس میں جانے دو، عرب کی سرحدیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں میں چلا جاؤں۔ اگر یہ بات منظور نہ ہو تو میں واپس مکہ چلا جاؤں، اگر یہ بات بھی منظور نہ ہو تو مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو، اگر تمہیں وشواس نہ ہو تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یزید کے پاس جس طرح میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صفائی کر لی تھی، صلح کر لی تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے اور یزید کے بیچ میں بھی کوئی صلح ہو جائے، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، معاملہ اب سلجھا گیا ہے، آپ کی تینوں باتیں صحیح ہیں، کوئی ایک منظور کر لی جائے گی۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین کہتے ہیں یا مجھے مکہ جانے دو، یا پردیش جانے دو، یا ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرنے دو۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ طبری وغیرہ میں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد بھی مان گیا تھا، اب جھگڑا کوئی نہیں ہوگا، امام حسین کو ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ معاملہ نپٹا لے گا۔ لیکن وہاں ایک بڑا کمینہ آل رسول کا دشمن شمر بیٹھا ہوا تھا۔ شمر کہتا ہے اے عبید اللہ، تو جانتا نہیں ہے حسین کون؟ آج وہ تمہارے علاقے میں آئے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ان کے پاس فوج اور لشکر نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کا ساز و سامان نہیں ہے، آج انہیں مجبور کرو کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر ایسا موقع تم نے گنوا دیا
تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، پھر جیت حسین کی ہوگی، شکست تمہاری ہوگی، غلبہ حسین کے پاس ہوگا، ناکامی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے حسین نواسے رسول ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا ان کو مانتی ہے۔ شمر کی بات سن کر عبید اللہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے فوراً عمر بن سعد کو خط لکھا، حسین کو کہو اور کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، یا تو یزید کی بیعت کریں یا مقابلہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ لوگ کسی طرح سے صلح نہیں چاہتے۔ عمر بن سعد نے شمر کو کہا، کمبخت لگتا ہے کہ سارا معاملہ تو نے بگاڑا ہے۔ عبید اللہ سمجھ جاتا لیکن سارا کام تو نے بگاڑا ہے۔ بہرحال محرم کی 3 تاریخ سے لے کر 8-9 تاریخ تک برابر لشکر اور لشکر کی کمنگ کربلا آتی رہی، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ 72 لوگوں کے لیے 2 گنی 3 گنی 4 گنی 10 گنی نہیں، 100 گنی بھی نہیں، اس سے زیادہ بہت بڑی تعداد کو مقرر کیا گیا۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کے شہزادوں سے تکرار کرنا، مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا میں بھیجا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا، حسین کو اگر پانی ملا، کھانا پانی ملا، تمہارے اندر کوئی یتیم ہونے سے نہیں بچے گا، کسی کی بیوی ودوا ہونے سے نہیں بچے گی، حسین کو مقابلہ کرنے سے پہلے ان پر پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کیا گیا۔ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا، تقریباً کربلا میں جو نہر ہے، ندی ہے، دریائے فرات بہت بڑی ندی ہے، آج بھی ہر سال 24 گھنٹے چلتی ہے، 360 دن اس میں پانی چلتا ہے۔ دریائے فرات بہت بڑی ندی ہے عراق کی، یہ کربلا میں تھی، اور امام علی مقام کا جہاں خیمہ تھا وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ندی ہے۔ عمر بن سعد نے امام حسین کے قافلے اور دریائے فرات کے بیچ میں اپنا لشکر رکھا، 22,000 کا لشکر، سمجھو نہیں؟ ادھر امام حسین کا قافلہ، ادھر دریائے فرات اور بیچ میں یزیدی لشکر۔ اتنا ہی نہیں، دریائے فرات کے برابر کنارے پر 500 تیر انداز کھڑے کیے کہ حسین کا کوئی آدمی پانی بھرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے پر نہ پہنچ پائے۔ 7 محرم سے پانی بند، 7 محرم سے۔ امام علی مقام ذرا سوچو تو صحیح، یہ ندی، یہ دریا، یہ سارے اللہ نے بنائے ہیں، کسی انسان کی ملکت نہیں ہے، لیکن ان ظالموں کا رویہ تو دیکھو۔ قیامت کے دن جس نبی کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا، اس نبی کی اولاد پر میدان کربلا میں دریائے فرات کا پانی بند کیا گیا، اور اعلان ہو گیا جانور پانی پئیں، کافر و مشرک پئیں، سور اور کتے پانی پئیں، لیکن آل نبی کو اس پانی میں سے ایک گھونٹ بھی نہ دیا جائے۔ سچی بات یہ ہے، امام علی مقام کو کربلا میں امتحان دینا تھا۔ 2800 سال پہلے مکہ میں حضرت اسماعیل آئے تھے، 6 مہینے کے شیرخوار بچے تھے، معصوم پیغمبر، پانی نہیں، پیاس کے مارے تڑپنے لگے۔ حضرت اسماعیل حضرت
حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، ماں دوڑی، اکیلی ماں اور بیٹا، اور کوئی تیسرا نہیں، جنگل، انسان تو انسان، جانور بھی وہاں نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل پیاسے تھے، آپ نے ایڑی زمین پر رگڑی، آج سے 4200 سال پہلے زمزم کا پانی مکہ کی سرزمین پر ابل نکلا۔ یہ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل کے لیے زمین سے نکلا ہے، 4200 سال ہو گئے، ابھی بھی چالو ہے۔ لاکھوں لوگ پانی پیتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، لیکن آج بھی یہ پانی کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جب حضرت اسماعیل کے لیے زمزم کا چشمہ ابل سکتا ہے، امام حسین نواسے رسول ہیں، اللہ کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اگر امام حسین زمین پر اشارہ کرتے، زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ اگر دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریا چل کر حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ حسین اگر آسمان کی طرف اشارہ کرتے، آسمان پھٹ جاتا، بادل کربلا میں حسین کے خیمے میں برسنے لگتے۔ لیکن امام عالی مقام کو میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے امتحان دینا تھا۔ آپ نے کرامت نہیں دکھائی، یہ کرامت نہیں دکھائی کہ پانی آ جائے۔ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ دشمن اب ضرور جنگ کریں گے۔ امام عالی مقام نے اپنے گھر والوں کے لیے خیمہ نصب کیا، اہل بیت نبی کے بہو بیٹیوں کے لیے الگ خیمہ، اہل بیت کے شہزادوں کے لیے الگ خیمہ، ساتھیوں کے لیے الگ خیمہ، اور خیمے کے چاروں طرف خندق کھودی۔ خندق میں سمجھتے ہو نا، کھائی، اور خندق کھودنے کے بعد اس میں آگ جلا دی۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جیتنے والا لشکر خیمے کو لوٹ لیتا تھا، پیسے، زیورات، ساری چیزیں لوٹ لی جاتی تھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے چاروں طرف خندق بھی کھودی اور اس کے ساتھ اس میں آگ بھی لگائی۔ امام علی مقام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ محرم کی 9 تاریخ ہو گئی، 9 محرم، نماز عصر پڑھ لی گئی۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد بیٹھے ہیں کہ اچانک یزیدی لشکر کی آواز سنائی دی۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی، اگر آپ لوگوں نے مقام بدر دیکھا ہے، بدر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، جہاں اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی تھی، دونوں جگہ نشان ہیں، یہاں رسول اللہ کا لشکر تھا، یہاں ابو جہل کا لشکر تھا، اور دونوں ایک دم پاس نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ جو تیر ہے وہ تیر کمان سے نکل کر تقریباً 1 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے، تو دونوں لشکر دور ہوتے تھے۔ امام علی مقام نے آواز سنی کہ یزیدی لشکر چیخو پکار بڑھ رہی ہے، آگے آ رہی ہے۔ حضرت عباس امام علی مقام کے بھائی ہیں، مولا علی کے شہزادے ہیں، ان کو بھیجا کہ بھیا دیکھو تو صحیح آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت عباس گئے، ابن سعد کو پوچھا کیا بات ہے، کہا عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے 72 لوگ کتنی دیر مقابلہ کریں گے، تلوار چلاؤ، ان کے سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت عباس نے آ کر امام حسین سے بات کی۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھیا ان کو بولو کہ 1 رات کا ٹائم دے دو، آج کی رات شاید ہماری زندگی کی آخری رات، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدے کا لطف اٹھائیں گے، مولا کی یاد کریں گے، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یزیدی لشکر واپس مڑ گیا اور کربلا کے شہیدوں کی زندگی کی آخری رات نماز مغرب ختم ہو گئی، نماز عشاء پڑھ لی گئی، اور اس کے بعد
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے ساتھیوں کو بلاتے ہیں. ان میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, ماننے والے عقیدت مند بھی تھے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب ساتھیوں کو جمع کیا خیمے کے اندر. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی, اس کے بعد فرمایا اے میرے ساتھیوں, ہم اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں پیدا فرمایا, دیکھنے والی آنکھ, سننے والے کان, دل آگاہ نعمتوں سے واقف کیا. اے میرے ساتھیوں, آج پوری دنیا میں تم سے بڑھ کر کسی کا وفادار ساتھی نہیں ہوگا. آج پوری دنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ وفا کرنے والا پوری دھرتی پر نہیں ہوگا. میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں, میری وجہ سے تم نے تکلیف اٹھائی, 3 دن بھوک اور پیاس برداشت کی. آج میں کھلے من سے تمہیں اجازت دینے کے لیے آیا ہوں کہ رات کا اندھیرا ہے, اگر یزید کا کوئی دشمن ہے تو حسین ہے, یزید کو کسی کا ہاتھ چاہیے تو حسین کا, یزید کو اگر کسی کی بیعت کرانی ہے تو حسین کی, یزید والوں کو اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو حسین کو. اے میرے ساتھیوں, تم سے یزید کی کوئی دشمنی نہیں, اس لیے جب یہ لوگ میرا خون بہا دیں گے تو ان کی قتل و غارت کرنے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے میرا کہنا ہے رات کا اندھیرا ہے, تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, اپنے اپنے وطن چلے جاؤ. میری آزمائش, میری پریشا, میری تکلیف تمہارے اوپر نہ آئے, اس لیے خوشی سے رات کے اندھیرے میں نکلنے کی تم کو اجازت دیتا ہوں. حضرت عباس اور ان کے بھائی امام عالی مقام کے بھتیجے چچا صاحب بھائی دھارے مار مار کے رونے لگے. حسین کیا بات کرتے ہیں, ہم کربلا سے اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے باپ زندہ رہیں. اللہ کی قسم ہماری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ آپ کو بے یار و مددگار کربلا میں چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے ہم چلے جائیں. حسین جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے. آپ کے دشمن کا مقابلہ پہلے ہم کریں گے, اس کے بعد دشمن آپ تک پہنچے گا. حسین من میں یہ خیال نکال دو کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر میدان کربلا سے چلے جائیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کہا, ساتھیوں میں سے ایک بھی میدان کربلا سے جانے کو تیار نہ ہوا. ان میں ایک صحابی بھی تھے, حضرت مسلم بن اوسجہ, 72 سال کی عمر ہے, بڑے تجربہ کار تھے, مولا علی کے شاگرد تھے, کتنی لڑائیوں میں مولا علی کا ساتھ دیا تھا. حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین نے کہا اے مسلم آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے حسین اللہ سے التجا کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے 1000 زندگی نصیب ہو اور 1000 مرتبہ آپ کے قدموں پر اپنا گلا کٹا کے قربانی پیش کرو. ایسے وفادار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی تھے. فرمایا تب تیار ہو جاؤ, جو حال حسین کا ہوگا وہ حال تمہارا ہوگا. آج کی ہماری زندگی کی آخری رات ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ وفا ادا کر لو, دعا استغفار کر لو, جو مولا سے مانگنا ہے وہ مانگ لو, شاید آج ہماری زندگی کی آخری رات. اس کے بعد حضرت امام علی مقام اپنی بہن سیدہ زینب جو آپ کی سگی بہن ہیں, مولا علی اور فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہیں, امام علی مقام حضرت سیدہ زینب کے پاس ہے. میری ماں جائی بہن جس فاطمہ کا خون
جس علی کا خون تمہارے بدن میں ہے اسی مولا علی شیر خدا کا بدن خون میرے بدن میں ہے. جس خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. میری بہن، میرے لیے تم نے جو اب تک تکلیف اٹھائی ہے اس کی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. تم نے جو وفاداری کا جذبہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ نبھایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں. میری بہن، آج تمہارا بھائی حسین رات کے اندھیرے میں میدان کربلا میں تمہیں دل سے اجازت دیتا ہے اپنے دونوں بچوں کو لے جا کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ. کربلا سے تم چلی جاؤ گے، تمہارے بچوں کی زندگی بچ جائے گی اور دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. تمہارا بھائی، تمہارا حقیقی بھائی حسین میدان کربلا سے جانے کی تم کو خوشی سے اجازت دیتا. سیدہ زینب رو پڑی، حسین میرے بھیا علی اور فاطمہ کے لال محمد رسول اللہ کے نواسے، کیا مولا علی اور فاطمہ کی بیٹی ایسی بزدل ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے حسین کو بے یار و مددگار کربلا میں چھوڑ کر چلی جائے؟ حسین، ایسا دن ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. اگر میدان قیامت میں میری ماں نے پوچھ لیا بیٹی کربلا میں میرا حسین اکیلا تھا، دشمنوں میں گھرا تھا، بے یار و مددگار تھا، میرے بیٹے حسین کو چھوڑ کر تو چلی گئی، میں اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حسین، میں ہرگز میدان کربلا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. امام عالی مقام اپنی بہن کے پاس جانے کے بعد اپنی بیوی، کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک ام رباب اور ایک حضرت شہربانو، امام زین العابدین کی ماں. امام عالی مقام حضرت شہربانو کے پاس آئے. شہربانو ایران کے راجا کی شہزادی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلامی لشکر ایران گیا اور وہاں لشکر اسلام کو غلبہ اور فتح نصیب ہوئی، وہاں کی جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، سکے بھی تھے، کپڑے بھی تھے اور ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں بھی تھیں. دنیا کا ٹاپ قسم کا بادشاہ، اس زمانے کی سپر پاور ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو مدینے آئی. صحابہ انتظار میں تھے شہزادی کس شہزادے کو ملتی ہے. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ایران کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح امام حسین کے ساتھ کیا جائے، نواسے رسول فاطمہ اور علی کے شہزادے کے ساتھ کیا جائے. اس دن سے حضرت شہربانو امام حسین کے نکاح میں تھی. امام زین العابدین انہی کے فرزند ہیں. حسینی سادات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے بخاری سادات، سارے حسینی سادات، سارے شیرازی سادات ہندوستان میں کیا دنیا میں ہیں، سب کے سب حضرت امام زین العابدین کے اولاد میں سے. حضرت شہربانو کے پاس امام حسین گئے، فرمایا شہربانو آج تمہارا حسین تمہیں الوداعی سلام کہنے آیا ہے. تم ایک دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی ہو، تمہارا بچپن اور جوانی بڑے ناز اور نعمتوں میں پلا ہے. تمہارے لیے لاکھوں کے کھلونے ہوتے تھے، 50-100 تمہاری خادماں ہوتی تھی، بڑے ناز کے ساتھ تمہاری زندگی گزری. لیکن حسین کے گھر میں آنے کے بعد روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کے سوا تمہیں کچھ نصیب نہ ہوا. حسین کی بیوی بننے کے بعد تم نے ہر حال ہر لمحہ حسین کا ساتھ دیا.
सूखे रोटी के टुकड़े खाकर भी हुसैन से वफादार रही। आज तुम्हारा सरताज हुसैन करबला में दुश्मनों के बीच में है, बेयारो मददगार है, चारों तरफ तलवारें मंडला रही हैं। शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। शहरबानों, तुम्हें आखिरी सलाम करने आया हूं और तुम्हें मशवरा देने के लिए आया हूं कि तुम अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को लेकर रात को निकल जाओ। तुम्हारे बेटे की और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी और हुसैन की वजह से तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हजरत शहरबानू, जिन्होंने 25-30 साल इमाम हुसैन के साथ गुजारे थे, नबी के शहजादी की सोहबत ने इस ईरानी खातून को उस मकाम पर पहुंचा दिया था। कहने लगी, ऐ नवासे रसूल, क्या बात करते हैं? ठीक है, मैं राजा की बेटी हूं, मेरा बचपन और इब्तदाई जवानी नाज़ो नेमत में पली है, लेकिन जब से मैं आपके निकाह में आई हूं, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की बहू बनी हूं। मैं अपने लिए फख्र समझती हूँ। कयामत के दिन मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी कि जब आवाज देने वाला आवाज देगा कि खातून जन्नत शहजादी रसूल फातिमा ज़हरा की बहुएं कहाँ हैं, उस वक्त मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मौला अली और फातिमा के घर की बहू बनने का अल्लाह पाक ने मुझे मौका अता फरमाया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, शहरबानू, तब मेरा इम्तिहान तुम्हारा इम्तिहान, मेरी परीक्षा तुम्हारी परीक्षा, मेरे ऊपर आने वाली तकलीफें, उन तकालीफ का सामना तुम्हें भी करना पड़ेगा। बहरहाल इमाम आली मकाम के साथियों में से एक भी आशूरे की रात, जो जिंदगी की आखिरी रात की करबला वालों की, कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ। इमाम आली मकाम ने अपने साथियों से फरमाया, रात का कुछ हिस्सा इबादत कर लो और कुछ हिस्सा सो जाओ। करबला वालों ने अपनी जिंदगी के आखिरी रात के इबादत के मजे लूटे, अल्लाह की इबादत की। लेकिन एक बात बताऊं, कोई एक भी रिवायत अब तक मुझे नहीं मिली है, कोई एक भी सनद आज तक मुझे नहीं मिली है कि इमाम हुसैन ने दुआ मांगी हो कि मौला इस आफत को हमारे ऊपर से डाल दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन चंद बरस के बच्चे थे, फरिश्ते ने बताया कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। एक भी रिवायत नजर नहीं आती कि इमाम हुसैन के नाना रसूलुल्लाह ने अल्लाह से दुआ मांगी हो कि मौला मेरे हुसैन से इस आफत को डाल दो। मौला अली और फातिमा ज़हरा को पता था हुसैन और पूरा खानदान रसूल कया मैदान करबला में शहीद होगा। ना अली शेर खुदा ने दुआ मांगे, ना फातिमा ज़हरा ने दुआ मांगी। अल्लाह से दुआ सब्र और रजा की मांगते थे। आखिरी रात भी आपने सब्र की तलकीन की, साथियों के वफादारी की तारीफ की। उसके बाद सब इबादत में मशगूल हो गए और रात के पिछले पहर सारे लोग सो गए। नमाज फजर की अजान से पहले हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैदार हुई, इमाम हुसैन की सगी बहन। वाह मुसीबता, वाह मुसीबता, वाह मुसीबता, हाय तकलीफ, हाय मुसीबत। इमाम आली मकाम आए, बहन क्या बात है, ये वावेला, ये वाह मुसीबता क्या है? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भैया मुझे नींद आ गई, मैंने ख्वाब देखा मैदान करबला में कोई बुर्का पोश औरत मैदान करबला में झाड़ू लगा रही है। मैंने देखा कि कोई खातून बुर्का पहना है, सर पे दुपट्टा है, चेहरा नजर नहीं आता, मैदान करबला में झाड़ू निकाल रही हैं। मैं उनके करीब गई,
خواب دیکھا خاتون جنت کی شہزادی حضرت سیدہ زینب نے، امام حسین کی بہن نے خواب دیکھا۔ میں اس خاتون کے قریب گئی، میں نے کہا اے کربلا میں آنے والی خاتون، تم کون اور کیا کر رہی ہو؟ کہا مجھے دیکھ کر اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، وہ عورت کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ الزہرا تھی۔ میں نے کہا میری ماں، آپ کربلا میں آئی، آپ تکلیف لے رہی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، یہ جھاڑو مجھے دے دو میں جھاڑو لگاؤں۔ میری ماں نے کہا میرے بھیا، ماں نے کہا بیٹی میں رات کو اس لیے جھاڑو لگا رہی ہوں، کر اسی جگہ میرا حسین گھوڑے سے گرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حسین کے بدن میں کنکریاں چپ جائے، اس لیے میں میدان کربلا کو صاف کرنے کے لیے آئی۔ بھیا کیا یہ ظالم درندے کر آپ کو شہید کر دیں گے؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، میری بہن ہمارے جو مقدر میں ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ نماز فجر کا وقت ہوا، دنیا سے سفر کرنے والے مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد جنگ کا نکرہ بجایا گیا، یزیدی لشکر آگے بڑھا، عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور کہا اے عراقیوں، اے شامیوں، گواہ رہنا، سب سے پہلے حسین پر میں نے تیر چلایا۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ اب یہ یزیدی لڑے بغیر نہیں رہیں گے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے آئے۔ ایک طرف 3 دن کے بھوکے اور پیاسے 72 افراد، ایک طرف 22,000 کا لشکر تازہ دم جو کھائے پیے ہے۔ امام عالی مقام یزیدیوں کے سامنے آئے، اے شامیوں، اے کوفیوں، سنو، میری طرف دیکھو میں کون ہوں، میں تمہارے اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کی قیامت کے دن شفاعت کی امید تمہیں لگی ہے، میں تمہارے نبی کے داماد مولا علی شیر خدا کا لال ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں وہی حسین ہوں کہ میرے لیے اور میرے بڑے بھائی کے لیے تاجدار مدینہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میں اسی تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا سوچو تم کیا کر رہے ہو، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا، میرا خون بہایا، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ امام عالی مقام نے جب یہ تقریر کی، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ یزیدی رونے لگے، امام عالی مقام کی باتیں سن کر رونے لگے۔ ابن سعد، شمر، خولی، سنان، یہ جو بڑے بڑے بدبخت تھے، انہوں نے چلانا شروع کیا، اے حسین، حسب نسب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بات ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اگر نہیں کرتے تو میدان میں مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے یہ کہ نبی کا جاہو جلال، میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کا خطبہ پڑھنے کے بعد واپس آئے۔ امام عالی مقام نے جب یہ تقریر کی تو یزیدی لشکر میں سے ایک فوجی کمانڈر جس کا نام حر بن یزید ریاحی تھا، میں نے جو بتایا 3 دن میں امام عالی مقام کا راستہ کوفہ سے پہلے اسی نے روکا تھا، کربلا میں امام عالی مقام اسی کی وجہ سے پہنچے تھے۔
یہ حر بن یزید ریاحی عراق کا بہت بڑا نامور پہلوان، ہزاروں دینار تنخواہ لیتا تھا، 1000 پہلوانوں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا، آج لرز رہا ہے، بدن پر کپ کپی تاری ہے۔ اس کے ایک رشتہ دار نے کہا، اے حر، مجھے اگر کوئی پوچھے عراق کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، آج تیرا بدن کانپ رہا ہے، تیرے ہاتھ اور پیر میں لرزہ تاری ہے، بات کیا ہے؟ حر نے کہا، نادان، تجھے معلوم نہیں ہے، آج تک لڑائی اور تھی اور آج کی لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ حسین کا ساتھ دے کر ان کے نانا جان کی شفاعت کا حق لے کر جنت میں جاؤں یا حسین سے لڑ کر جہنم کی آگ کے شکار ہو جاؤں۔ میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد عمر بن سعد کے پاس آئے، عمر بن سعد سے کہا، کیا کہتے ہو، لڑائی ہو کے رہے گی؟ کہا، ہاں، ایسی لڑائی جس میں ہاتھ کٹ کر گریں گے، سروں کی بارش ہوگی، ایسے خون ریز لڑائی ہونے والی۔ حر نے کہا عمر بن سعد کو، کیا حسین نے 3 باتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک بھی بات منظور نہیں ہے؟ کہا، میں تو منظور کرتا ہوں لیکن تمہارا حاکم منظور نہیں کرتا۔ حضرت حر بن یزید ریاحی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے پاس حاضر ہو گئے۔ یہ نعرہ حر کا تھا، وہ جب کہ فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا، وہ جب کہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خداوند۔ حر نے امام علی مقام کی بارگاہ میں جا کر کہا، پیر چومے، قدموں میں پڑا، سرکار میں وہی بد نصیب ہوں جس نے کوفہ کے قریب آپ کا روکا تھا، راستہ روکا تھا، میں وہی بد نصیب ہوں جس کی وجہ سے آج میدان کربلا میں آپ کو آنا پڑا ہے۔ سرکار مجھے معلوم نہ تھا نتیجہ یہاں تک پہنچے گا، آج میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آپ کے قدموں پہ حاضر ہوا ہوں تاکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اگر حسین معاف کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے معاف فرما دیں۔ میرے آقا حسین نے حر بن یزید ریاحی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ حر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، میرے نانا جان کی شفاعت تجھے نصیب ہو، جہنم سے تو ایسا آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، حر یعنی آزاد۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بھائی اور آپ کا غلام، 3 آدمی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اندر شامل ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، سارے کمالات، ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ نے کربلا میں 3 کرامتیں بھی دکھائی، 3 کرامت آپ نے سنا ہوگا۔ پہلی کرامت، ایک کمبخت یزیدی آیا اور آپ کے خیمے کے پاس جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کہنے لگا، حسین، دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا میں آپ نے اپنے لیے آگ جلا رکھی ہے۔ امام علی مقام نے ہاتھ اٹھائے، مولا اس کمینے کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ اس شخص کا گھوڑا لے کر اس کو دوڑا اور جہاں خندق میں آگ جل رہی تھی اس کے گھوڑے نے اسی آگ میں اس کو ڈال دیا، اس طرح سے وہ جل کر راکھ ہو گیا اور دنیا ہی کی آگ کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی۔ ایک یزیدی نے کہا، حسین بولتے ہو میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، نبی سے آپ کو کیا نسبت؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کا دل چھلنی ہو گیا، بڑی تکلیف ہو گئی، اگر کوئی یہ کہے کہ نانا جان سے تمہارا کیا واسطہ؟
امام عالی مقام نے ہاتھ اٹھائے، وہ ظالم درندہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں گیا، ایک کالے بچھو نے ایسا ڈنک مارا، اس کے زہر کی وجہ سے فوراً وہ وہیں مر گیا اور نجاست سے لٹ پٹ ہو کر وہیں اس نے جان دے دی۔ تیسرا ایک شخص امام عالی مقام سے کہتا ہے حسین دریائے فرات موجے مار رہا ہے، جانوروں کو چھوٹ، یہاں تک کہ کتے اور سور کو پانی پینے کی چھوٹ، لیکن تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی دریائے فرات سے نہیں ملے گا۔ امام عالی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم امتہ عطشانا، میرے مولا اس کو پیاس کی حالت میں موت کا مزہ چکھا۔ وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا تھا، اس کا گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہا، لوگوں نے کوشش کی رک جائے، وہ رک نہیں رہا ہے۔ اچانک وہ گھوڑے سے گرا، لیکن اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا۔ رکاب سمجھتے ہو نا، جس میں گھوڑا سوار پیر رکھتا ہے، وہ لوکھن کا ہوتا ہے، اس میں پھنس گیا۔ اب گھوڑا دوڑ رہا ہے اور یہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، امام عالی مقام کو گستاخی کرنے والا، یہاں تک کہ ایسی حالت ہو گئی، بڑی مشکل سے لوگوں نے اس کے پیر کو رکاب سے نکالا، لیکن اس حالت میں اس پر پیاس کا ایسا غلبہ ہوا، لوگوں نے پانی پلایا، پانی گلے سے نہ اترا، لیکن پیاس کرتے کرتے وہی وہ جہنم رسید ہو گیا۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں 3 کرامتیں دکھائی۔ اللہ کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اگر امام عالی مقام ایک مرتبہ ہونٹ ہلا دیتے، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے مولا ان ظالموں کو ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تھا جب آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ کے نبی کی دعا قرآن میں موجود ہے، میرے مولا دھرتی سے کافروں کا نام و نشان مٹا دے، ایک بھی بے ایمان، ایک بھی کافر دھرتی پر نہ چاہیے۔ 6200 سال پہلے اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ ایسا بڑا طوفان آیا کہ 79-80 آدمی بچے جو مسلمان تھے، باقی سب مر گئے۔ اللہ والوں کی دعا ایسی تاثیر رکھتی ہے۔ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں گلا کٹانا تھا، جان دے کر اسلام کو بچانا تھا، آپ نے کوئی ایسی دعا نہیں کی۔ الغرض اب میدان کارزار گرم ہو گیا۔ ابن سعد بار بار کہتا ہے حسین کسی مقابلہ کرنے والے کو بھیجو۔ اس زمانے میں مقابلے کا طریقہ یہ تھا، دونوں طرف لشکر ہوتے، ایک لشکر ادھر ایک ادھر، ادھر سے ایک بہادر ہاتھ میں تلوار، نیزہ، ڈھال، تیر، جو بھی سادن ہوتا وہ لے کر نکلتا، ایک ادھر سے چلتا، دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا، گھوڑے پر سوار ہوتا، وہ اس پر تلوار چلاتا، وہ اس پر تلوار چلاتا، ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی۔ ڈھال سمجھو لوکھن کا ٹکڑا، کوئی دشمن کی تلوار چلائے تو بیچ میں رکھ دو، تو تلوار اس پر اثر نہ کرے، بیچ میں تلوار کو روک دیا جائے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ یہ بھوج کی میوزیم میں کئی سال پہلے میں نے دیکھی تھی پرانے زمانے کی ڈھال، آج بھی بعض جگہ پڑی ہے۔ تو ہر ایک کے پاس نیزہ، تلوار اور ڈھال، 3 سادن ہوتے تھے، اور اوپر لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، کبھی کبھی لوہے کا ڈریس بھی ہوتا تھا۔ آج کے جو لوگ ہیں نا، انسان ہیں نا، یہ خالی بختر جو ہوتا تھا نا، ڈریس خالی لوہے کا، اس کو بھی نہیں اپاڑ سکتے۔ وہ لوگ اتنا وزن اٹھا کر لڑائی کرتے تھے، کیسے طاقت والے ہوں۔ امام عالی مقام کی طرف سے سب سے پہلے جو میدان میں آئے ان کا نام تھا عبداللہ کلبی۔ امام عالی مقام کی طرف سے وہ آئے، امام صاحب نے اجازت مانگی، دیکھا نوجوان ہے، مضبوط ہے، کہا جاؤ۔ دشمنوں کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے باپ کا آزاد کردہ 2 غلام پیسے سے لیے تھے، آج کے لیے پال رکھے تھے، دونوں کو بھیجا۔
یہ عبداللہ کلبی اکیلے میدان میں 2 کا مقابلہ کرتے ہیں. کتنی دیر تک ایک دوسرے پر تلوار چلاتے رہے, یہ اس پر چلاتے وہ اس پر چلاتے. آخرکار حضرت عبداللہ نے دونوں کو تلوار کے ایک ایک وار سے جہنم میں پہنچا دیا. ایک ایک کر کے دشمن آتا گیا. کہتے ہیں نا, اگر جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو مسلمان اللہ والے مجاہد ایسے ہوا کرتے تھے, بار بار جو بھی آتا تلوار کے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیتا. آخرکار عمرو بن سعد چلایا, ارے ظالموں, 3 دن کے بھوکے پیاسے, کئی لوگوں پر اکیلا بھاری ہے, اس کے قریب نہ جاؤ, دور سے اس پر حملہ کر دو. حضرت عبداللہ کلبی پر تیر و تلوار تیروں سے بچھار کی گئی. آخر امام عالی مقام کا یہ شیدا ہی میدان کربلا میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت وہب بن عبداللہ, نوجوان, شادی کو 17 دن ہوئے تھے. کربلا کے پاس ایک گاؤں میں رہتے تھے, اور گھر میں کتنے افراد تھے؟ ایک ماں, بیٹا اور بیوی. بیوی کے ہاتھ سے مہندی کا کلر ابھی نہیں گیا تھا. ماں کو پتا چلا رات کو کربلا میں امام حسین آئے ہیں. فاطمہ زہرا کا لال حسین کربلا میں آیا. دشمنوں نے پانی بند کیا ہے, چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے. ماں نے بیٹے سے کہا, بیٹے آج کے دن کے لیے میں نے تجھے پالا ہے, چلو امام حسین کی مدد کرتے ہیں. میدان کربلا میں آئے. یزیدی لشکر کے مقابلے میں امام حسین کربلا میں ہیں. ماں اپنے بیٹے وہب بن عبداللہ کلبی کو لے کر میدان کربلا میں آئی. امام عالی مقام سے ملاقات کرائی. کہا, حسین نواسے رسول, میں تو عورت ہوں, عورت تو میدان میں جانے کی اجازت نہیں, لیکن میں نے جوان بیٹا آج کے دن کے لیے پالا تھا, اس لیے قیامت کے دن خاتون جنت نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس میں حاضر ہوں گی, اور میں کہوں گی, اے نبی کی بیٹی, اے مصطفیٰ کی شہزادی, کربلا میں آپ کے بیٹے حسین پر میں نے اپنا لال قربان کیا تھا, شاید میری بخشش کا سامان بن جائے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو میدان میں جانے کی اجازت دی. 17 دن پہلے آنے والی دلہن نے شوہر کا ہاتھ پکڑا. 17 دن ہوئے, میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, بھائیوں کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, آپ کے ساتھ شادی کر کے آئی. اس جنگل اور بیابان میں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا, میرا ہاتھ روکو, میرا ہاتھ چھوڑ دو. اس فرض منصبی کو ادا کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے. بیوی نے کہا, وعدہ کرو, قیامت کے دن جب تک مجھے ساتھ نہ لوگے جنت میں نہیں لوٹ جاؤ گے. وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا, جنت میرے باپ کی جاگیر نہیں, حسین کے نانا کی جاگیر ہے, چلو حسین کے پاس چلتے ہیں. امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئے. سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ سرکار, آپ اس کے ساتھ وعدہ کریں کہ جنت میں ہم دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. میرے آقا امام حسین نے, نواسے رسول نے دونوں سے وعدہ کیا, تمہارا دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں جنت میں جاؤں گا. وہب بن عبداللہ کلبی میدان میں آئے, تازہ دم کھا پی کے آئے تھے, اکیلے سینکڑوں پر بھاری ہو گئے. میدان کربلا میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اس نوجوان کی ہمت اور جرأت کو دیکھ کر یزیدی دنگ رہ گئے. جب بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے, ابن سعد پھر چلایا, اے ظالموں, ایک آدمی تم پر بھاری ہے, ہزاروں پر بھاری ہے, چاروں طرف سے اس کو گھیر لو. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. تیروں کی بارش ہو گئی.
چاروں طرف سے نیزوں اور تیروں کی بوچھار کر دی گئی۔ امام عالی مقام کا یہ سچا اور پکا وفادار غلام زخموں سے چھلنی ہو گیا، اپنے گھوڑے کو امام حسین کے خیمے کی طرف موڑا۔ امام عالی مقام کے خیمے میں جب یہ نوجوان پہنچا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھوڑے سے نیچے اتارا۔ بدن سے خون بہہ رہا تھا، زندگی کا آخری وقت تھا۔ ماں نے اپنے جوان بیٹے کو گود میں لیا، پیشانی چومی اور کہا میرے لال، میرے جگر، آج تم نے اپنے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج تم نے فاطمہ کے لال پر اپنی زندگی قربان کر کے میری زندگی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ بیٹا، اپنی ماں کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں امام حسین کا ساتھ عطا فرمائے۔ اس طرح سے حضرت امام عالی مقام نے اس نوجوان کا سر اپنی گود میں لیا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ میرا سر ایک پردیسی، اس کا سر حسین کے قدموں میں ہے، آخری وقت ہے۔ نوجوان مسکرا دیا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے ہو۔ مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو ہنستا ہوا موت کا سواگت کرتا ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ نے آنکھیں بند کر لی اور امام عالی مقام پر یہ نوجوان نچھاور ہو گیا۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، آخری بات بتا دوں۔ میدان کربلا کا کمال، داستان کربلا کا نچوڑ، امام حسین کے ساتھیوں کی وفاداری، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی زندہ رہا، آل نبی کے خاندان میں سے کسی ایک کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ حسین، اے علی اکبر، اے علی اصغر، اے عباس، اے عثمان، اے ابو بکر، اے قاسم، اے فلاں، اے فلاں، آپ کے غلام حاضر ہیں۔ ہم اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کریں گے، آپ کو میدان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سارے ساتھی میدان کربلا میں ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام کے خاندان کے شہزادے شہزادگان بنی ہاشم جو امام عالی مقام کے ساتھ تقریباً 18 افراد تھے، ان کی باری آئی اور وہ بھی ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتی ہیں۔ انشاءاللہ نوجوانان بنی ہاشم کی عظیم قربانی، عظیم بہادری اور امام عالی مقام کے ساتھ وفاداری کی داستان کل کی تقریر میں آپ کو سنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور جن شہیدوں نے حسین کے سامنے وفاداری دکھائی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بھائی کو زیدر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر کا سلام میرے حسین، میرے سلام میرے حسین، میرے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا
السلام یا حسین السلام یا حسین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.